تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، مسجد اولیاء نوری مسجد، حضرت مولانا مفتی آفتاب قاسم صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اوت عدم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرہ یا اوت عدم میزنم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد. مسلک سرکار اعلیٰ اعلیٰ حضرت زندہ باد. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے. سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد حامل فیض رضائے مصطفیٰ امداد کن. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. All praise is due to Almighty Allah. Durood and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessings and salutations upon the Anbiya Ikram, Ahl Bayt Athar, Sahaba Ikram, Khulafa Rashidin, Tabain, Tabi Tabain, A'immai Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who will follow the path until the last day. We thank Allah subhanahu wa ta'ala to His infinite mercy for blessing us with the opportunity once again to congregate in Masjid Awliya Nuri Masjid to remember him and his beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Baad hamd salah, Hazrat Allama Maulana Alim Nabil Fadil Jalil حضرت علامہ مولانا محمد شکیل صاحب القادری رضوی، صدر نوری مسجد حاجی فرحات صاحب، امام صاحب حاجی محمد علی، باقی میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں جو پردے میں تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 26 مہینے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے. 2 years and 2 months کے بعد آپ لوگوں کو زیارت کا موقع ملا ہے اور حضرت مولانا شکیل صاحب کا بھی زیارت کا موقع ملا ہے. میں تو متمنی رہا تھا شاید مفتی زاہد حسین صاحب قبلہ کی بھی زیارت کر لوں گا، مگر انہوں نے پہلے سے کچھ پروگرام لیے ہوئے تھے تو وہ اپنے برکات سے ہمیں ظاہری طور پہ فیضیاب نہیں کر سکے، مگر مجھے یقین ہے کہ باطنی طور سے تو فیضیاب کر رہے ہوں ہمیشہ کی طرح. اللہ تعالیٰ علماء حق اہل سنت والجماعت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کل جب پہنچا اور نوری مسجد کے باہر آنے کا موقع ملا
تو مسجد کو دیکھتے ہی میں نے حاجی فرحات سے کہا کہ نوری مسجد کو آپ لوگوں نے دلہن بنا کے رکھا ہے، بالکل سجا دیا ہے. اب باہر جتنا سجا ہوا اور سجی ہوئی ہے اس سے زیادہ ماشاءاللہ اندر. اب مجھے یقین ہو گیا کہ 2 سال میں ہم لوگوں نے جو پہلے سمجھایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے جو سمجھایا ہے اس پہ ماشاءاللہ آپ کی کمیٹی اور آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ لوگ کی خدمات میں اور برکت عطا فرمائے. اب کچھ عرض و معروض سے پہلے یہ تو عرض کر دوں کہ اس وقت میں کچھ سکتے میں ہوں. I am a little bit emotional at the moment. کچھ سکتے میں ہوں کیونکہ حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب نے اتنا لمبا میرا خطبہ پڑھ لیا ہے اور اتنے زیادہ میری تعریف کر لی ہے، جبکہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں اپنے مرشدان نظام کی جوتوں کی نیچے جو خاک ہوتا ہے اس کے بھی میں برابر نہیں ہوں. میں ان محبوبان خدا کے در کے کتوں کا کتا ہوں. انہوں نے میرے بارے میں جو کہا اللہ مجھے اس لائق بنا دے، ان کی محبت ہے، مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوں. بس اتنا ہوں کہ اپنے مشائخ کا در کا کتا ہوں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتا کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب اگر آپ نے اپنے گھر میں کتا پال رکھا ہے، کتا پالنا ہمارے لیے الاؤ نہیں ہے مگر حفاظت کے لیے تو پال رکھتے. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی کتا ہے اور جب چور گھسے کتا بھونکے نا تو کتے سے کیا فائدہ؟ If you have a dog in your yard and a thief enters and the dog does not bark, what is the benefit of the dog? کتے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے گھر میں الارم سسٹم لگا ہوا ہے اور چور گھس جائے تو الارم سسٹم کا کیا فائدہ ہے؟ تو الحمدللہ میں اس در کا کتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند سرکار تاج الشریعہ حضور صدر الشریعہ کے در کا کتا ہوں اور ان کے صدقے میں غوث پاک کا کتا ہوں. اور اپنا کام ہے بھونکنا. تو آج میں کچھ بھونکنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، بولوں گا بھی اور بھونکوں گا بھی. اور میرا بھونکنا آپ کو پسند آئے گا اور مجھے یقین ہے کہ کوئی چور بیٹا نہ ہو کیونکہ اس کو پسند نہیں آئے گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب تقریر سے پہلے حاجی فرحات صاحب نے کہا کہ آپ کچھ اشعار پڑھ لیں، نعت شریف. اب حضرت مولانا شکیل صاحب نے تو کر ہی لیا اور بڑے پیارے پیارے شعر پڑھے میرے مرشد کی شان میں. سبحان اللہ. سب کچھ ہے تو تاج الشریعہ کے صدقے میں. میرا تو یقین یہ ہے میرے لیے، باقی ہر آدمی اپنا سمجھے. تاج الشریعہ کا کرم اور فیضان نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں. یہ سب مرشد کریم کا کرم ہے اور حضور محدث کبیر کا نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے ہمارے بزرگوں کی. تو ماشاءاللہ انہوں نے تو بڑی اچھے انداز میں پڑھ لی. اب کیونکہ حاجی فرحات کا کہنا ہے اور صدر ہے، بھائی صدر کے ساتھ جو ہے دشمنی بھی مناسب نہیں ہے. تو اصل میں سفر کے بعد میری آواز کچھ ٹھیک نہیں ہے، بہت لمبا سفر. اور آپ جانتے ہیں آج کل فلائٹ میں تو پورا ماسک پہننا پڑتا ہے، مردوں کو بھی پردہ پہننے کی ضرورت ہو گئی. تو 23 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں سے 20 گھنٹے تو ماسک ہی پہن رکھا ہوں، سمجھ رہے. تو آواز بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے مگر تب بھی انہوں نے کہا تو کچھ اشعار مجھے بڑا پسند آیا. حضرت علامہ صوفی جمیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں. اب یہ کلام میں نے کبھی ایسے پڑھا نہیں نظم میں طرز کے ساتھ. اب کوشش کر کے کچھ پڑھ لیتا ہوں تبرکاً تاکہ مجھے کچھ ثواب ملے اور برکتیں حاصل ہو. پھر جو بولنا ہے انشاءاللہ بولوں گا. ایک بار آپ لوگ مل کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. باغ دو عالم
دم سے تمہارے باغ دو عالم، دم سے تمہارے ہے گلزار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے ہے گلزار رسول اللہ، کون و مکان ہے، کون و مکان ہے رخ سے تمہارے، کون و مکان ہے رخ سے تمہارے، پر انوار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے اے گلزار رسول اللہ، تم ہو حشر کے راج دلارے، تم ہو حشر کے راج دلارے، نور الہی عرش کے تارے، تم ہو حشر کے راج دلارے، نور الہی عرش کے تارے، تم ہو حشر کے راج دلارے، نور الہی عرش کے تارے، نیا موری لگا دو کنارے، نیا موری لگا دو کنارے، خیون ہار رسول اللہ، مولا تم نے ہمارے غم میں شب بھر رو کر کی ہے آہیں، ہمارے آقا کتنا رو رو کے ہمارے لیے دعا کرتے رہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، مولا تم نے ہمارے غم میں شب بھر رو کر کی ہے آہیں، امت پر ہے روز ازل سے کتنا پیار رسول اللہ، امت سے امت پر ہے روز ازل سے کتنا پیار رسول اللہ، بھولی بھیرے ہم ہیں تمہاری، چاروں طرف ہے گرگ شکاری، we are innocent lambs, from all four sides wolves are prowling. بھولی بھیڑے ہم ہیں تمہاری، چاروں طرف ہے گرگ شکاری، کوئی نہیں ہے بچانے والا، کوئی نہیں ہے بچانے والا، ہو غمخوار رسول اللہ، ہو غمخوار رسول اللہ، کر کے شفاعت تم بخشاؤ، دم ڈھک کر ایک دامن ڈھک کر عیب چھپاؤ، کر کے شفاعت تم بخشاؤ، دامن ڈھک کر عیب چھپاؤ، حشر میں اپنا کوئی نہیں ہے حامی کار رسول اللہ، کھول دو گیسو سبحان اللہ، باہر ہے مولانا جمیل قادری، کھول دے گیسو رحمت دھل کر اسیا پاک ہو امت، کھول دے گیسو برس رحمت دھل کر اسیا پاک ہو امت، کھول دو گیسو برس رحمت دھل کر اسیا پاک ہو امت، چمکے سیاہ بختوں کی قسمت، چمکے سیاہ بختوں کی قسمت، شبہ تاج رسول اللہ، ڈوبا ہوا سورج پلٹایا، چاند ٹک ٹکرے کر کے دکھایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹایا، چاند کو ٹکڑے کر کے دکھایا، حکم سے تیرے کر سکے کوئی کب انکار رسول اللہ،
حکم سے تیرے کر سکے کوئی کب انکار رسول اللہ. اب کلام لمبا ہے، مقطع پڑھ لیتا ہوں. آج جمیل قادری دل سے ذکر اپنے آقا کا کر لے. اس لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں آقا کا ذکر دل سے کرنے کے لیے. آج جمیل قادری دل سے ذکر اپنے آقا کا کر لے. دور کریں گے بے شک تیرے سب افکار رسول اللہ. دور کریں گے بے شک تیرے سب افکار رسول اللہ. باغ دو عالم دم سے تمہارے ہے گلزار رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شمخان مصطفیٰ مفتی قاسم صاحب مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ اعلی حضرت، حضرت، اعلی حضرت. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. وہ سرورِ کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرورِ کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. اب کتنا بیان کیا جائے اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراج تو قصیدہ معراج ہی ہے. انشاءاللہ شب معراج کو کچھ عرض کروں گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلی علیہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج، مجھ سے کہا گیا کہ اردو انگریزی دونوں بولو. اب اردو تو مولانا شکیل صاحب تو پورا ماشاءاللہ بول چکے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج، the Miraj of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم is a معجزہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، معجزہ ہے نا. مگر حضور سیدی و سندی سرکار محدث کبیر ویری بیوٹیفلی سیز کہ یہ ایسے معجزہ ہے. It is such a miracle in which are numerous miracles. یہ ایسے معجزہ ہے جس میں کئی معجزہ موجود ہیں، انگنت معجزات موجود ہیں. تو وہ معراج is regarded as the prince of the معجزات. This is that night, or it is to come on the 27th. Today's jalsa is to welcome that big night. یہ سنیوں کا طریقہ ہے نا. ہم لوگوں کا طریقہ ہے ہم پہلے سے ویلکم تیاری کرتے ہیں. بڑی رات آنے والی روزے رکھنا شروع کر دیں. شب برات آنے والی پہلے سے حلوہ پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں بعد میں پکاتے ہیں پہلے نا. پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں. ہاں، اور شب معراج آنے والی تو پہلے سے تیاری کر لیتے. میلاد شریف آنے والی ہے تو الحمدللہ 365 دن ہم تیاری کرتے ہیں. پورے سال بھر میلاد شریف کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، 12ویں کے لیے. ورنہ ہمارے لیے تو روزانہ 12ویں ہے ہی ہے. فاسٹ ایوری ڈے از 12 شریف نا. اب آپ تھوڑا سر ہلائیں گے اور کچھ حرکت کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ورنہ میں سمجھوں گا کہ اب
10 बजने में 5-6 मिनट बाकी है, शायद नींद आ गई. अब मैं तो 3-4 घंटे से सोया हूँ 23 आवर्स के बाद, तो नींद मुझे आना चाहिए. तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन जाग रहा है. और आशिक मुस्तफ़ा जो है सोते सोते जागता है. मैं सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते हैं. This Mi'raj of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is indeed a great miracle, and it is a miracle in which there are numerous miracles. अब मैं अंग्रेजी भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बदर भाई वगैरह है, ये लोग उर्दू समझते नहीं, और ऑनलाइन भी लोग सुन रहे हैं कई जगहों से. और हाजी फरहाद ने कहा खवातीन को भी उर्दू तो पसंद है, मगर कुछ ने कहा है कि इंग्लिश में होना चाहिए. तो अब सबको राजी करना मुश्किल है, कोशिश कर लेते हैं. दुरूद पाक पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबिहि व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व असहाबिका या रहमतुल आलमीन. मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा. हज़रत मौलाना शकील साहब ने जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, यानी मेरे मामले तक जितना बोले हैं, मेरे बाद जितना था दुआ, मेरे बारे में जितना था वो दुआ है. उससे पहले निस्बत के बारे में जो बोली तो सुभान अल्लाह. अभी हज़रत मौलाना शकील साहब की एक बात आपने जो उस वक्त कहा है, फौरन मेरे दिल में एक बात आई कि आपने फरमाया कि जूता, अब मैं बिल्कुल वो अल्फाज नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मैंने कोई कॉपी सिस्टम नहीं रखा है कि बिल्कुल सेम करो, मगर उसका जो मफहूम है हज़रत मौलाना शकील साहब ने क्या कहा, व्हाट डिड ही से, दैट इफ ए पर्सन हैज़ ए शू, आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ द कंपनी दैट ही टू, तो कोई बहुत एक्सपेंसिव कंपनी है, क्योंकि मैंने सुना है कि 900 यूरो हजरत ने कहा है जूते का. मैंने कहा बाप रे बाप, 900 यूरो का जूता है तो जूता है या पाँव में सोना पहना हुआ है 900 यूरो का. अब इशारा किनाया में मैं बोल देता हूँ कि 900 यूरो का जो जूता पहना हुआ कितने सौ उन्होंने मस्जिद नूरी में दी अल्लाह के राह में, वो भी समझ ले. तो हजरत बोल रहे थे कि कोई बहुत महंगा जूता पहना हुआ है, somebody is wearing a very expensive shoe, और उसको कह दो कि आप take the shoe and put it on your head or kiss the shoe or whatever, what will he say to you? Are you crazy? वो कहेगा ना कि तुम पागल हो गए हो. यानी ये जूता है, जूता को कौन सर पे रखता है, कौन चूमता है. तो हज़रत मौलाना शकील साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही. उन्होंने कहा किसी को अगर ताज शरिया के जूते मुबारक मिल जाए, किसी को ताज शरिया के जूते मुबारक मिल जाए, ताज शरिया ने 900 यूरो का नहीं खरीदा था, समझ रहे, मगर उनके जूते मुबारक मिल जाए, और वो भी नया नहीं. मैं थोड़ा इसमें बढ़ा देता हूँ, नॉट ए न्यू शू, आई एम सेइंग, जो हजरत ने 40-50 साल पहले पहन रखे, वो वाला मिल जाए. हाजी रहमत क्या करोगे, जूते मिल गए, चूमोगे, सर पे रखोगे या पहनोगे? बोलेगे हाजी रहमत नहीं, पहनूंगा तो नहीं. हजरत ने जिस जूते को अपने कदम में डाला, मैं उसको जो है पहनूंगा नहीं, मैं ऐसे जगह रखूंगा कि मैं उसके नीचे चल के जाऊं, मैं उसको सर का साया बनाऊंगा. भाई जूता, हजरत बोले अभी, जूता पांव में पहनने वाली 900 यूरो वाला, किसी को कहो चूमो तो कहे बिल्कुल नहीं चूमूंगा, पागल हो गए, नहीं चूमूंगा, ना सर पे रखूंगा. और ये जूता 40-50 साल पुरानी किसी को मिल जाए तो चूमे भी, सर पे रखे, क्यों? हज़रत मौलाना शकील साहब ने कहा कि निस्बत की बात है. जूता हम नहीं देख रहे, हम देख रहे कि किस कदम में था. जूता हम नहीं देख रहे, हम देख रहे कि किसका कदम में था. Who was wearing the shoe? In whose कदम शरीफ was that shoe? समझ रहे? हाँ, किसके कदम में था? Whose foot was the shoe in? It was in the Mubarak foot of Huzur ताजु शरिया. ताजु शरिया की कदम की ये शान कि जूता जो पहन ले
तबर्रुक बन जाए। ताज शरिया का जूता का ये शान कि जो जूता पाँव में पहन ले तबर्रुक बन जाए, तो जो जूता ताज शरिया पाँव में पहने वो तबर्रुक बन जाए, तो ताज शरिया का बेटा का क्या शान होगा, ताज शरिया के बेटे का क्या शान होगा, वो कैसे तबर्रुक है सोचने वाली बात है। इशारा में ये कह रहा हूं। अब जूते की बात चल रही है कि ताज शरिया का जूता मिल जाए तो सर पे रखे, ताज शरिया का जूता मिल जाए तो सर पे रखे। आपको यह सिखाया किसने? मैंने कहा रजा के घर ने सिखाया। रजा के घर से हमने सीखा। कैसे सीखा? उस्ताद ज़मान ने फरमाया कि बाकी सबका जूता जूता मुस्तफा के कदमे नाज में जो पड़े जाए वो नालेन मुबारक, वो नालेन मुबारक। और जब वो नालेन मिल जाए तो जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है, ताजदार हम भी है। जिसको नबी पाक के नालैन मिल जाए वो अपने वक्त का ताजदार है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ताजदार है, उमर फारूक ताजदार है, और उस्मान गनी ताजदार है, अली मुर्तजा ताजदार है, हसन इब्ने सादी ताजदार है, हजरत बिलाल हबशी ताजदार है, और अमीर मुआविया ताजदार है। और हमारे ताजदारों ने हमें बताया, हमारे ताजदारों ने हमें बता दिया कि कोई आम आदमी वुजू कर ले तो उसके वुजू के पानी की तरफ कोई लपकेगा नहीं। If an ordinary person makes wudu, puts water in his mouth and he spits, कौन उसकी जो है वुदू के कुल्ली की पानी की तरफ जाएगा? कुल्ली तो दूर की बात है, अगर कोई थूक दे, कौन है जो उसकी थूक को उठा के चाटे? कौन अपना चेहरे पे मले? Who will take somebody's saliva and put in his mouth? Who will take it and put on his face? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, आपका खुद का बेटा नहीं करेगा। अरे आप देखे नहीं कोरोना में कि बाप बीमार हो, माँ बीमार हो, तो बच्चे 10 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। देखा कि नहीं देखा? Have we not seen that our children, the parents are sick in COVID, the children don't want to go near. मुझे लग ना जाए, बीमारी लगती नहीं भाई, ये अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा, मगर बीमारी लगती नहीं। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। हम तो बचाते हैं, हमारी इंसानी कमजोरी है, समझ रहे? हमारी एक कमजोरी है। मगर if somebody's parents had COVID, the children are far away, and अफसोस की बात है कि बीमार तो बीमार, माँ बाप मर जाए तो बच्चे कब्र में उतारने के लिए तैयार नहीं। कोविड था मेरे माँ बाप को। कुछ लोग हंसते होंगे, कसम खुदा की रोने का मकाम है। I can't lay my parents in my grave, I may get COVID. तो अगर बाप को कब्र में लिटाने से तुम्हें खतरा है कि कोविड हो जाए, तो कल कयामत के दिन तुम्हारा क्या हाल होने वाला है? हम लोगों का हशर क्या होने वाला है? तो मेरा कहने का मकसद है, बात लंबी होगी, कहने का मकसद है वही जो मौलाना शकील साहब बता रहे थे, निस्बत की बात है। आम आदमी थूक दे, थूक दे, बाप थूक दे, मां थूक दे, if a father or the son or the mother spits even, the child will not take that spittle or that saliva and put on their face कि आज मैं क्रीम नहीं लगाऊंगा, आज मैं लोशन नहीं लगाऊंगी, आज मैं अपने वालिदैन के थूक अपना चेहरे पे लगाऊंगा। कोई बोलेगा पागल हो गए, इस अनहाइजीनिक है, साफ, ये क्लीनलीनेस नहीं है, हम नहीं कर सकते। मगर हमारे ताजदारों ने दिखाया 1400 साल पहले कि मुस्तफा जान रहमत की लुआब दहन अपने लबहाए मुबारक से अलग हो
the blessed saliva of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam leaves the Mubarak mouth of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr ko mil jaye to apna chehre pe mal le. Abu Bakr ko mil jaye to chehre pe mal le. Osman ko mil jaye to chehre pe mal le. Umar ko mil jaye to chehre pe male. Ali को मिल जाए तो चेहरे पे मले, हुज़ैफा को मिल जाए तो चेहरे पे मले, बिलाल को मिले तो चेहरे पे मले, अमीर मुआविया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखून मुबारक मिले, बाल मुबारक मिले तो कहे मेरा कफन में रख देना। अरे जो भी कहेगा ये मेरा ताजदार है, वो हमारे ताजदार है। हाजी मोहम्मद अली अभी हजरत अली की बात इशारा में मुझे बोल रहे हैं कि जिसको मिल जाए लुआब दहन, the blessed saliva of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he rubs it on his eyes. आप अभी वो बात तक मैं आऊंगा, पहले मैं ये बात बता दूं कि ताजदारों ने हमें सबक सिखाया, अगर वो सबक आप सीख ले मेराज समझ लोगे। If you learn that lesson which our masters and the masters of our masters and the masters of the masters of our masters and the greatest of masters who are the companions of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam after the Anbiya Ikram, if you learn what they taught you, you will understand the reality of this blessed and Mubarak Mi'raj of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The haqiqat to hum nahi samajh paenge, magar reality in the sense of its beauty, of its manifestations, of its jalwa, you will understand. What are you talking about saliva and now you're talking about Mi'raj? ये मौलाना लोग बोलते क्या है? इतने लंबे लंबे सफर करके आए, एक जूते की तकरीर कर रहा है, एक लुआब की तकरीर कर रहा है। What are these Maulanas telling you? You must listen to the ones who are logical. You must listen to the ones who are logical. Why are you listening to one is giving you takrir about shoes, the other one is talking about saliva? Don't listen to these emotional speakers. Listen to the intellects. These are the, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, these are the intellects. The intelligent ones are those who understood कि लुआब दहन चेहरे पे मलने के लिए है, जो समझ गए कि नाले में पाक सर पे रखने के लिए है, यही अक्लमंद है। These are the intelligent ones. The intelligent one was not the one who thought that he was the boss, not the one who thought and was known initially as the father of wisdom, but the intelligent one who was the one who did not see and was known as Uwais Qarani. Was the one who did not see, but he was known as Uwais Qarani. क्या था? वो दीवानगी थी, दीवानगी थी। दीवाने जो है एक अजब दीवानगी होती है। ताजेदारों ने क्या सिखाया? तो मौलाना साहब ने तो, हज़रत मौलाना शकील साहब ने तो जूतों पे तकरीर कर दिया, मैं लुआब दहन, लुआब पे, सलाइवर पे बोल रहा हूँ। तो आप लोग बोल क्या रहे? असल में हम बोल सही रहे, आप समझ नहीं रहे। और इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस यू विल नॉट हैव टू लिसन विद योर ईयर्स, कानों से सुनो, दिलों में उतारो। अगर किसी को भाई एक बिला तशबीह बिला तमसील, बिला तशबीह बिला तमसील, फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कांट कंपेयर एनीथिंग टू द बिलवड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को, तुझे आसता, तेरा आसता दिखाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुवारी पाक मरियम वो नमख्तुफी है आदम, ये अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, तुम्हें सबसे अव्वल अफजल आया, तुम्हें सबसे अफजल आया। और हुजूर ताज शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते? मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। ये दीवानों का काम है, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, द कंपेनियंस ऑफ द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात लंबी हो जाएगी,
مگر عرض یہ کرنا ہے. This is what I want to tell you. Is that Maulana Sahib started about Nisbat. How valuable it is. How valuable it is. There is nobody like Rasul Pak. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. You cannot compare anybody to Rasul Pak. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There is no comparison. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تجھے یک نے یک بنایا. آقا کریم نور مجسم سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فخر موجودات حضرت احمد مجتبیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے, سورج کو لٹانے والے, بلال کو بلال بنانے والے, ابو بکر کو صدیق بنانے والے, عمر کو فاروق اعظم بنانے والے, عثمان کو ذو النورین بنانے والے, علی کو شہر خدا بنانے والے. That beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is unique in every way. You cannot compare to the Rasul. ارے رسول تو رسول, بلال کے برابر کوئی نہیں ہوگا. بلال کے قدموں کے نیچے کے دھول کے برابر کوئی نہیں ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, they would take the lu'ab dahan of Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam and rub it on their faces. اسی سے معراج سمجھ میں آ گئی. کیا بول رہا ہوں, اسی سے معراج حضرت سمجھ میں آ جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, what am I trying to say? What are you talking about? How is it that by taking the lu'ab dahan of Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam and applying it on their faces, we understand about the Mi'raj? بہت simple ہے. It's very easy. Our masters taught us, the Sahaba Ikram taught us, that they would take the sacred saliva of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam and apply it onto their faces. وہ جانتے تھے کہ چہرہ کو چمکانے کے لیے, چہرہ کو منور بنانے کے لیے کوئی لوشن, کوئی پاؤڈر, کوئی کریم وہ کام نہیں دینے والا جس سے مصطفیٰ کے لعاب دہن سے برکت اور فائدہ حاصل ہوگا. وہ جانتے تھے, صحابہ جانتے تھے, they knew that if you take the lu'ab dahan of the Nabi and you put it onto your face, بھائی تم اتنے روشن ہو جاؤ گے کہ چاند اور سورج تمہاری چہرہ تکے گا. The moon and the sun will admire you because you are that on whose face is the lu'ab dahan of Rasul Pak sallallahu ta'ala alayhi wasallam. تب بھی ہم نہیں سمجھے معراج کا کیا مطلب. لعاب لگانے سے معراج کی کیا نسبت, اب بھی we not understanding this. Please explain. Very simple. صحابہ, عام آدمی, ابھی وہی بات پہ جا رہا ہوں, کوئی اپنے ماں باپ کے لعاب کی تھوک لے کے اپنے چہرہ پہ نہیں ڈالے گا. بھائی حاجی محمد علی یا حاجی فرحاد یا حاجی رحمت یا حاجی خورشید یا کوئی بھی بھائی یہاں جو بیٹھے ہوئے, اینی ون فرام ہیئر, اگر کوئی کہہ دے کہ کیا نام ہے, کسی بھی ایک میں سے حاجی خورشید ہی کو لے لیتا ہوں میں, کہ حاجی خورشید کے پاس 10 بلین یورو ہے, اللہ دے دے, ہاں وہ برکت عطا فرمائے تمام سنیوں کو. 10 بلین یورو ہے بھائی, یہ بلینر ہے. وہ جب تھوکے گا, حاجی خورشید صاحب تھوکے گئے تو آپ اس کو لے کے لوشن بناؤ, چہرے پہ لگاؤ, بلینر کا تھوک ہے. کوئی لگائے گا, بولے اس کی بلین جائے باہر میں, خاص کر کے کورونا کے زمانے میں ہم اس کا تھوک لگائے. ہم تو ڈسٹینسنگ کر رہے, اللہ بچائے. لوگوں کو نماز میں بھی ڈسٹینسنگ کی ضرورت پڑی کیا؟ توبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں ویسے کھڑے رہو جیسے کہ رسول پاک نے حکم دیا. کفار تو چاہ رہے کہ تمہیں ہمیں ڈسٹینس کر دو, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا معراج ہے, اس میں ہم اپنے رب سے قریب ہوتے ہیں, تو اس میں کیسا وہ نقصان ہو جائے گا. یقین کر کے کھڑو اللہ کے راہ عبادت میں. اللہ اکبر جب کہو تو صرف اس نیت سے نہیں کہ اللہ اکبر, دل سے بولو, سب سے بڑا میرا رب اللہ. پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. ہم لوگ ویک ہو گئے, اٹس آور ویکنس نہیں, مائی سیلف.
कोरोना से हम लोगों की हालत खराब हो गई, मास्क तो पहनने, सैनिटाइज हम सब कर रहे हैं ना, मगर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हाजी साहब चाहे बिलियनर हो, चाहे कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, अगर कोई आपको कहे कि उसका थूक आप अपना चेहरे पे डाल दो, take his saliva and put on your face, daily use for lotion and for brightening your face, यानी कोई अगर एक चूब बना दे, billionaires spit for making your face shine, for glowing your face, कौन खरीदेगा? बोलेगा बिलियनर को बोलो पहले अपना मुंह पे डाले, पहले बिलियनर को बोलो अपना मुंह पे डाले। लाइट हार्टेड बात में कह रहा हूं ताकि आपको समझा दो। बोले मुझे तो बोल रहे, पहले उसको बोलो अपना, पुट ऑन हिज ओन फेस। हैं? क्या कहते हो उसको डच में कैसे बोलेंगे? अब से खसक, हाँ अब से न खसक या जो भी होगा, हैं? उसी पर डालो, मगर खुद नहीं डाले ना उसको डालेंगे, ना डालने के लिए तैयार है। मेरा सवाल यह है कि आम आदमी थूके, बाप थूके, मां थूके, बिलियनर थूके, प्राइम मिनिस्टर थूके, प्रेसिडेंट थूके, nobody is prepared to put it on his face. He says I will become sick, especially in corona zaman. Nobody is prepared to put it on his face. मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से लुआब दहन जुदा हो जाए तो सहाबा आपस में लड़ रहे हैं, सहाबा आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, और जिसको मिल गया वो दूसरे के हाथ पे अपने हथमस कर रहा है, मुझे मिल जाए, मुझे। मैं अभी वुदू की पानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लुआब की बात कर रहा हूं। वुदू की पानी की बात अलग, एक दूसरे से लुआब दहन कि मिल जाए मैं अपने चेहरे पे मल लूं, जो मिल गया वो मल लूं। तो मेरा सवाल यह है, द क्वेश्चन हियर इज, why is it that the Sahaba Ikram, who would not be prepared to even take from any other person, खुद वो किसी दूसरे तीसरे की थूक लेने के लिए तैयार नहीं होते? No Sahabi you heard that he took the spit or the saliva of some other person there in Arabia and put on his face. मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के लुआब ज़ौक़ और शौक़ से लेके अपने चेहरे पे मलते थे। सहाबा ने हमें सबक सिखा दिया, इसलिए वो हमारे ताजदार है। उन्होंने सबक सिखा दिया बशर और अफजलुल बशर में क्या फर्क है। उन्होंने लुआब दहन चेहरे पे लगा के सबको दिखा दिया कि बशर और अफजलुल बशर में फर्क यह है कि बशर अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और उसको जगाना चाहे तो अलार्म की जरूरत है, दरवाजा पे खटखटाने की जरूरत है, और अफजलुल बशर आराम फरमा रहे तो जिब्रील आके कदम छूने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, That a human, a man lies on his bed, to wake him he needs an alarm, to wake him you will bang on the door. But when the greatest of men is resting in the home of Hazrat Hani radiyallahu ta'ala anha, then nobody bangs on the door, nobody knocks on the door. Allah says, Jibreel, go into the court of my Nabi sallallahu alayhi wa sallam with a hujum of malaika, और मेरे नबी की कदमों को चूम लो, मेरे नबी की कदमों को चूम लो। सहाबा ने लुआब दहन लगा के पहले से दिखा दिया कि हम है बशर, वो है अफजलुल बशर, हम है बशर, वो है अफजलुल बशर। आम आदमी बिस्तर पे लेटे तो झिंझोर के जगा के उसको जगाए, और नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए तो जिब्रील अपने पेशानी मुस्तफ़ा के कदमों में रख दे, मेरे मेराज के में तेरे कदम तक पहुंच है। यही सिखाना था कि जो बशर और अफजलुल बशर समझ ले वो मेराज समझ गए। अब लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि अब तक वहाबरे मेराज नहीं समझ सके। अब मैं भौंक रहा हूं, हाँ अब मैं भौंक रहा हूं। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों की दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब मैं भौंक रहा हूं, कुत्ता की जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं। अभी कुत्ता का काम यह है कि मालिक की घर की हिफाजत करे। कुत्ता का काम यह है कि चोर अगर मालिक की घर में घुसे
تو اس کے بچوں کو، اس کے پیاروں کو بچانے کے لیے بھوکے. نوری جو ہے مصطفیٰ کے گھر کی برکت ہے. ہر سنی کے گھر مصطفیٰ کی گھر کی عظمتوں کی برکت ہے. اور میں اس لیے بھوک رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی بچائے رکھو، بچائے رکھے. ٹو پروٹیکٹ یو. دس از وائی وی آر ڈوئنگ دس. آج لوگ تقریر کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے اسکالر، لوگ بہت اسکالر ہو گئے، بہت اسکالر ہو گئے کہ وہابیوں کی برائی مت کرو، پوزیٹو بات کرو. میں نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ کورونا کے زمانے سب سے نیگیٹو لفظ پوزیٹو ہو گیا ہے؟ اتنا بھی میں سمجھ آیا کہ کورونا کے زمانے سب سے نیگیٹو لفظ پوزیٹو آ گیا، اور جو سب سے پوزیٹو لفظ وہ نیگیٹو آ گیا. ہوا کہ نہیں؟ تو یہ لوگ معراج نہیں سمجھ پا رہے. کیوں وجہ ہے؟ What is the reason for that? Because they have not understood the difference between بشر and افضل البشر. ان کو معلوم یہ ہے کہ بشر جو ہے بغیر کسی چیز کا آسمان میں اڑے تو پھٹ کر ختم ہو جائے، جسم ریزے ریزے ہو جائے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم goes faster than the speed of light. عام آدمی, if you fly on a plane, I said this in Jummah at the masjid in last week in Durban, that if ordinary man, if you fly on a plane, or let's plane تو چھوڑو, بلٹ ٹرین میں تو آپ لوگ بیٹھے ہیں, فاسٹ ٹرین جو جاتی ہے اسپیڈ والی, اس پہ آپ بیٹھو اور جب وہ چلتی ہے آپ گنو کتنے درخت ہیں, count the trees, huh? Who feel bomb? Count, گنو کتنے درخت ہے. بولے کہ نہیں گن پائے گے بھیا. بولے کیوں؟ بولے جس سپیڈ سے وہ چل رہا ہے ہم یہ بھی نہیں دیکھ پا رہے کہ بوم آیا کہ نہیں آیا, ہم دیکھ نہیں پائے کہ درخت آیا کہ نہیں. جس سپیڈ سے وہ چل رہا ہے ادھر دیکھے تو پیچھے باقی, آگے دیکھے تو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا سبحان اللہ, انسان نے ایسی گاڑی بنائی, ایسے ٹرین بنایا کہ جس سپیڈ سے چلے تو تمہیں نظر نہ آئے, تب بھی تم کہنا چاہتے کہ ہم نبی کی طرح ہے. You still want to say that he is like us? You sit in a bullet train and it passes by and you cannot count the poles outside or the trees outside. My Nabi is traveling on the Buraq and he can see Musa reading namaz in his qabr. کیا فرق ہے بشر اور افضل البشر؟ بشر اور افضل البشر. The beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam is not an ordinary human like you and I. یہ بات سمجھ لے تو معراج کی جو sweetness ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. We will understand the sweetness of the Mi'raj of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, the beloved Nabi Hazrat Ahmad Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam is that blessed personality that nobody can compare to him. Nobody can compare to the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ki ye shaan hai. This is the shaan of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam کہ عام انسانوں کی خادم انسان. آپ سفر کرے, بشر سفر کرے, خاص سفر تو بشر کا خادم بشر, اور نبی سفر کرے تو بشر کا خادم, افضل البشر کا خادم فرشتہ, اور وہ بھی عام فرشتہ نہیں, فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. The beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam's Mi'raj is the greatest miracle. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam going for Mi'raj is a lesson for every person to understand that the Nabi is not like us. The Nabi we can never be like the Nabi. If you believe that the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam went for the Mi'raj, and we believe that the Nabi sallallahu alayhi wa sallam went for Mi'raj, the beloved Nabi with the eyes of his head saw his Rabb. The beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam saw Jannat. He saw Jahannam. The beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam saw the azab that was happening on the people. The beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam went on the heights of heaven. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نماز 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 نماز, ہم بھی بولتے ہیں, مگر فرق بہت بڑا ہے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں. نماز کا اعلان ہم بھی کرتے ہیں کہ پڑھو, وہ بھی کہتے ہیں, مگر بہت بڑا فرق ہے.
بولے فرق کیا ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. ہم تو زمین پہ نماز پڑھتے ہیں، عام بشر، ہم تو زمین پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ لامکان پہ پہنچ کے نماز لے آئے. یہ بشر وہ ہے افضل البشر. اب وہابرے کہتے ہیں، بد مذہب کہتے ہیں، قرآن میں جہاں وسیلہ کا حکم آیا کہ رب کی طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈو، سیکھے وسیلہ، تو وسیلہ نماز ہے. وسیلہ، کیونکہ یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ سنی مولانا لوگ نماز پہ تقریر نہیں کرتے، اب میں کر رہا ہوں. جگر ہو تو سنو، بد مذہبوں کو کہو آپ تو سن ہی رہے، مگر بد مذہب کو جگر ہو تو سنیں ہماری بات. وہ کہتے ہیں نماز پہ بولو، ہم نماز پہ بول ہی رہے بھائی، ہم تو ڈیلی نماز پہ بولتے، تم سمجھتے نہیں، ہم نماز پہ بول رہے ہو، نماز پہ یہی بول رہے ہم کہ تم کہتے کہ نماز وسیلہ ہے، ہم بھی کہتے بالکل وسیلہ ہے، مگر وہ کہہ رہے کہ نماز وسیلہ ہے، نبی وسیلہ نہیں ہے. نماز کو تم وسیلہ بول سکتے، نبی کو تم وسیلہ نہیں بول سکتے. میں نے کہا کیوں؟ بولے اللہ کی عبادت ہے اس لیے وہ وسیلہ ہے، نبی انسان ہے، بشر ہے. میں نے کہا یہی تم نہیں سمجھے، بشر افضل البشر. میں نے کہا جب نماز کیا ہے؟ وسیلہ. اور میں نے کہا نماز کا وسیلہ کیا ہے؟ بھائی نماز تمہیں ملا کیسا؟ وسیلے سے. کس کے وسیلے سے؟ کون لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو چیز لایا وہ اگر وسیلہ ہے تو لانے والا اس سے بڑا وسیلہ کیوں نہ ہو؟ وہ کیوں وسیلہ نہ ہو؟ Why should he not be the وسیلہ؟ یہ سب سبق میں اصل میں یہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ کا ایک بہت بڑا زبردست انسائکلوپیڈیا ہے. دلیل ہے سنیوں کے لیے معراج میں. There is proof for us that the Nabi sallallahu alaihi wasallam is the greatest of Allah's creation. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے. اس لیے کہ نام موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، لن ترانی موسیٰ you cannot see me، تو مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے. موسیٰ جو ہے کلیم، آپ بار بار علماء سے سنیں، کلیم کہے یا رب میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب فرمائے لن ترانی. موسیٰ you cannot see، اور حبیب آرام فرما رہے ہیں، اور رب فرشتوں کو بھیج رہا ہے. Go to my beloved Nabi and tell him come and see me. Go to my beloved Nabi and tell him to come and see me. This is the shan of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. اس لیے سنیوں کا عقیدہ پکا پختہ ہے. اصل مسلمان ہم ہی لوگ ہیں نا، اصل مسلمان دعوے کے ساتھ، اصل مسلمان ہم ہی ہیں، باقی جو ہے وہ سمجھے. مگر we have to understand there is this disease and I'm going to end with this. I know زیادہ وقت لے لیا میں نے، اب جو بولنا ہے کل پرسوں بول دیں، مگر یہ بات میں بولوں گا ضرور. ایک ڈیزیز اب پھیل رہا ہے کہ وہابی، بریلوی، ڈونٹ ہیو ٹو سے آل دیس تھنگس. چھوڑو، اس سے زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں بولو. اعلیٰ حضرت کا کتا کہہ رہا ہے بولو، بولو کہ یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ طاہری، بولو یہ بریلوی. بریلوی کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے والا، یا غوث یا غوث یا غوث کا نعرہ لگانے والا، چاہے اپنے گھر میں چاہے مسجد میں، جہاں جہاں لگے گا نعرہ غوث اعظم کا لگے گا. بریلوی کون ہے؟
نیاز کھلانے والا کھانے والا. سبحان اللہ. بریلوی کون ہے؟ مسجد نبوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ پہنچ کے سر جھکانے والا, اور جو یہ کہے سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائیں, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. یہ ہے بریلوی. سج مصطفیٰ کے در پہ سر جھکانے والا, غوث اعظم عبد القادر کو غوث اعظم ماننے والا, اجمیر شریف کی خواجہ معین الدین کو غریب نواز سمجھنے والا, اور بریلی کی احمد رضا کو اعلیٰ حضرت ماننے والا. سمجھ رہے؟ This thing is becoming a disease. We have to differentiate and identify. آپ یہ نہیں بولتے کہ I am a citizen of the world. Proudly بولتے کہ I am Netherlands, Dutch. What proof you have? I carry a Dutch passport. I am a South African. What proof do you have? I carry a South African passport. I am from certain country. I carry that passport. کیوں لے کے جاتے ہو؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ What is your reason? My identification. مگر تم نہیں جانتے کہ تم کون ہو. کیا ضرورت ہے تمہیں آئیڈینٹیفیکیشن؟ ارے میں تو جانتا ہوں, دوسروں کو تو پتا چلے. میں جب امیگریشن پہ جاؤں گا تو وہ امیگریشن آفیسر پوچھے گا کہ تمہارے پاسپورٹ دو. آپ پاسپورٹ دے گے, فیک والا نہیں, ریئل والا دو گے, تب وہ سکین کر کے بولے گا ٹھیک ہے اب تمہیں میرے کنٹری میں انٹری الاؤ ہے. مگر پاسپورٹ بھی دکھا دے, ویزا نہ ہو, انٹری چھوڑو, تم اپنے ملک سے نہیں نکل پاؤ گے اگر ویزا نہ ہو. سمجھا رہا ہوں ایک بات. تو یہ سمجھو کہ یا غوث یا غوث یا غوث یا خواجہ کہنا ہمارا پاسپورٹ ہے, ہمارے آئیڈینٹیفیکیشن ہے. بریلوی ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے. یا یوں سمجھو کہ یا غوث و خواجہ کہنا ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور یا بریلوی جو ہے ہمارا ویزا ہے. کیوں؟ بریلوی غوث کا ماننے والا, خواجہ کا ماننے والا, بابا فرید کا ماننے والا, داتا گنج بخش کا ماننے والا, حضرت مخدوم سمنا کا ماننے والا, ابو بکر کا ماننے والا, عمر کو ماننے والا, عثمان کو ماننے والا, علی کو ماننے والا, معاویہ کو ماننے والا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, وہ ہے بریلوی. تو we have to show our identification. We have to show who we are. We have to make very clear who we are. بریلوی کون ہے؟ جو مانتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ کے آئے. بریلوی کون ہے؟ جو مانتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بریلوی کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. بریلوی کون ہے؟ جو کہتا ہے غوث آدم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بریلوی کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور بریلوی کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ اس وقت کے بریلویوں کا امام نے جو کہا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اتنا سمجھ لو تو معراج کا واقعہ سے تمہارا دل منور ہو جائے گا. معراج کے شب جب آئے تو آپ کا دل چمکنے لگے گا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, نیا طریقہ چھوڑو, پرانے طریقے پہ چلو. کوئی انوینٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نیا راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک نے جو راستہ دکھایا وہی صراط مستقیم ہے. خواجہ نے جو راستہ دکھایا وہی صراط مستقیم ہے. اعلیٰ حضرت نے جو راستہ دکھایا وہی صراط مستقیم ہے. ہمارے بزرگوں نے جو راستہ دکھایا وہ بنی بنائی ہوئی. It's a ready street, it's a ready path. دیکھو سمپل اور ختم. غوث پاک رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ بغداد شریف میں تو ہے ہی ہے, مگر ہے کہاں؟ بغداد شریف میں تو ہے ہی ہے, مجھے تو اس میں شک نہیں, آپ کو بھی شک نہیں, مگر غوث پاک کہاں ہے؟ اصل مقام کا جنت کہاں ہے غوث پاک؟
وہ جنتی ہے نا، ان کے صدقے میں ہم کو جنت ملی نا. تو غوث پاک کہاں پہنچے؟ جنت. خواجہ غریب نواز کہاں پہنچے؟ جنت. اعلیٰ حضرت کہاں پہنچے؟ جنت. مفتی اعظم کہاں پہنچے؟ مخدوم پاک کہاں پہنچے؟ صابر پاک کہاں پہنچے؟ تاج الشریعہ کہاں پہنچے؟ آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ تو جس راستے سے وہ جنت پہنچے اس پہ نہیں چلو گے کیا؟ جس راستے سے بھائی جنت جب پہنچ گئے تو اس کے مطلب راستہ صحیح لیا انہوں نے. اس کے مطلب راستہ صحیح لیا. جب ان کا راستہ نے ان کو جنت پہنچایا تو ان کا راستہ ہمیں کیوں جنت نہ پہنچائے؟ ہمیں نئے راستے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ What is this بیماری that find new ways? There is no need for finding new ways. The best way is the way that the beloved Nabi has given us. The best way is the way of the Sahaba Ikram. The best way is the way of the Awliya Kamaleen. آپ اس کو اگر سمجھ لو گے تو میرا 26 مہینے کے بعد آنا جو ہے بالکل فائدہ مند ہوا. حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب کا آنا بالکل فائدہ مند ہوا. اور الحمدللہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج بھی وہ علماء موجود ہے جو حق بولنے کے لیے شرماتے نہیں، جو اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ دل و جان سے محنت کر کے آپ کو راہ پہ رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ تمام اپنے سنی علماء کی میں عزت کرتا ہوں جو علماء حق اہل سنت و جماعت اصل میں صحیح معنوں میں. مگر میرے ساتھ اس فقیر کے ساتھ میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا ہوں نہ کچھ. میں ایک عام در کا کتا ہوں، مگر میرے ساتھ بھوکنے والے بہت علماء ہیں. ہم لوگ ایک ہی بولی بولتے مگر دو خاص ہے. میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں تاکہ ایک بات سمجھا دوں. میرے ساتھ دو بھوکنے والے زبردست، کسی کو آپ کتا بول دو تو آپ کو مار ڈالے گا. اگر میں ابھی یہاں کسی حاجی نصیر کو بول دوں کتا، حاجی نصیر تو قیامت تک چھوڑے گا نہیں. میں کسی اور کو بول دوں اے کتا تو چھوڑے گا نہیں. مگر اس کتے کے ساتھ دو اور ہے بہت سے ماشاءاللہ، مگر میرے ساتھ کیونکہ نوری کی بات چل رہی اور نوری میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ دو کتے ہیں اور ان کو کتا کہوں گا تو ان کو فخر ہوگا. ان کو کتا کہوں گا تو ان کو فخر ہوگا. ایک وہ کتا اعلیٰ حضرت کا در کا مولانا شکیل صاحب اور دوسرے مفتی زاہد حسین صاحب. یہ اعلیٰ حضرت کے در کے سچے کتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے در کے سچے کتے، ان کے صدقے میں بھی کتا ہوں. اور ہم تین جو ہے نوری کے ساتھ تھے، نوری کے ساتھ ہے اور نوری کے ساتھ رہے گے. اور آپ سب کے ساتھ تھے، آپ سب کے ساتھ ہے اور سب کے ساتھ رہے گے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کے تاج الشریعہ اور محدث کبیر کے سائے تلے جنت میں غوث اعظم کے صدقے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور بد مذہبوں کی بد مذہبیت، شریروں کی شرارت، سلوکلیوں کی سلوکلیت سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج نبی زندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جسمانی گھڑی چمکا توبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دائم درود نشری، نظم جنت پہ لاکھوں سلام. خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. ضیاء علم کے وہ محقق کبیر، لال صدر و شریعت پہ لاکھوں سلام. اور میرے
اب بھائی بہن اہل و عشیرت کے لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. سے خدمت قدسی کا ہے ہارا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلك وصحبك يا رحمة الله. الفاتحة.